عالمی منظرنامے سے تب تو نیپال میں 7.1 کا زلزلے کے باعث 33 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کا مرکز تبت کا علاقہ ڈھنگری تھا۔ زلزلے کے باعث متعدد عمارتیں گر گئی۔ زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے بعد ریسکیو ٹیموں کی جانب سے امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور امریکہ میں شدید برف باری نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ ہنگامی صورتحال کے بعد پیش آنے والے 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ امریکہ کی 30 ریاستوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ زیادہ تر ریاستوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا جبکہ کچھ ریاستوں میں درجہ حرارت -5 سے لے کر -29 ڈگری تک پہنچ گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برف باری کے باعث بعض ریاستوں میں سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے جبکہ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ اور چین صنعتی ترقی کے عمل میں مصنوعی ذہانت کے اطلاق کو مزید تیز کر رہا ہے۔ چین کی کوشش ہے کہ ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے روایتی صنعتوں کو اپ گریڈ اور بااختیار بناتے ہوئے ترقی کے نئے عوامل کو بڑھایا جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین اپنی صنعتی ترقی کے عمل میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور مصنوعی ذہانت کے اطلاق کو مزید تیز کر رہا ہے۔ چینی حکام کی جانب سے AI+ انیشیٹو شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ اقدام ٹیکنالوجی کے گہرے انضمام اور جدید اطلاق پر زیادہ زور دیتا ہے۔ AI+ انیشیٹو کے فروغ کا مقصد مختلف تکنیکی ایپلیکیشن منظرناموں میں جدید کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے چینلز کے طور پر متعلقہ ایپلیکیشن منظرنامے تلاش کرنا ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے روایتی صنعتوں کو اپ گریڈ کرنے کو بااختیار بناتے ہوئے ترقی کے نئے پوائنٹس کو بڑھانا ہے۔ تاہم نئے معیار کے پیداواری قوتوں کی تشکیل اور ایک جدید صنعتی نظام کی تعمیر مالی مدد پر منحصر ہے۔ اس حوالے سے مالیاتی خدمات کے ذریعے تکنیکی جدت طرازی کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں کوشش کی جا رہی ہے کہ متنوع مالیاتی خدمات کے نظام کے قیام، سرمایہ کی مضبوطی اور کاروباری سرمایہ کاری میں حصہ لینے کے لیے سماجی سرمایہ کو راغب کیا جائے تاکہ فیوچر انڈسٹریز کے لیے طویل مدتی اور مستحکم مالی مدد فراہم کی جا سکے اور مقامی حالات کے مطابق انہیں فروغ دیا جا سکے۔ چین اپنے صنعتی نظام میں مصنوعی ذہانت کے اطلاق کو مسلسل فروغ دے رہا ہے جس سے صنعتی اپ گریڈیشن کو بھی ایک نئی تحریک اور قوت ملی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔